معزز سامعین کرام، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری ٹاپک اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اچھی امید رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، میرا نام مشاہد محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں مشاہد اسلامک جنرل نالج۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اچھی امید رکھنا چاہیے۔ موت کے وقت یہ دو صفات مطلوب ہیں۔ روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جبکہ وہ موت کی حالت میں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہا اللہ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی حالت میں جس میں یہ دو باتیں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کرے گا اور خوف سے امان دے گا۔ بے خوف کو آخرت میں خوف دلاؤں گا۔ روایت ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں پر دو قسم کا خوف جمع نہ کروں گا، بس جو دنیا میں مجھ سے خوف رکھے گا میں اس کو آخرت میں امان دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا اس کو میں آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا۔ اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندہ مجھ کو جیسا خیال کرے گا میں اس کے حق میں ویسا ہی ہوں، تو وہ اب جیسا چاہے خیال کرے۔ اگر میرے ساتھ اچھا خیال رکھتا تو اس کے ساتھ بہتری یعنی بھلائی کرتا، اور اگر میرے ساتھ برا خیال رکھتا تو اس کے واسطے برائی ہے۔ اللہ اور اس کے بندوں کا باہمی پہلا کلام۔ روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ چاہو تو میں تم لوگوں کو خبر دوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومنوں سے کیا فرمائے گا اور وہ لوگ کیا جواب دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہے گا اے مومنوں کیا تم لوگ میری ملاقات کو محبوب رکھتے تھے؟ یہ لوگ کہیں گے ہاں اے رب۔ پھر کہے گا کیوں؟ یہ لوگ کہیں گے ہم تیری معافی اور مغفرت کی امید رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ہم نے تم کو بخش دیا۔ روایت ہے شعب الایمان میں اور غالب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں ملک شام میں تھا، ایک شخص قبیلہ قیس کا میرے پاس آیا، اس کا ایک جوان بھتیجا نہایت مخالف تھا، یہ اس کو سمجھاتا اور نصیحت کرتا اور مارتا تھا مگر وہ کچھ نہیں سنتا تھا۔ اتفاقاً وہ جوان بیمار ہو کر مرنے کے قریب آ گیا، تب چچا کے بلانے کو آدمی بھیجا، اس نے آنے سے انکار کیا۔ آخر کار میں گیا اور اس کے چچا کو ہمراہ لے کر اس کے پاس پہنچا۔ چچا نے اس کو سخت دست کہنا شروع کیا اے دشمن خدا کیا تو نے فلاں فلاں بےہودہ کام نہیں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اے چچا اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ مجھ کو میری ماں کے حوالہ کر دے تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گی؟ کہا تجھے جنت میں لے جائے گی۔ جوان نے کہا قسم خدا کی اللہ تعالیٰ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔ اتنے عرصہ میں جوان نے انتقال کیا، اس کے چچا نے تجہیز و تکفین کر کے قبر میں اتارا، جب لحد کے تختے درست کیے اتفاقاً ایک اینٹ گر پڑی، چچا نے جھک کر دیکھا اور فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا تمام قبر نور سے بھر گئی ہے اور جہاں تک نظر پہنچتی ہے نور کا میدان نظر آتا ہے۔ روایت ہے شعب الایمان میں حمید سے کہ میرا ایک جوان بھانجا بیمار پڑا، میں نے اس کی ماں کو خبر دی، وہ آئی اور اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگی۔ جوان نے مجھ سے پوچھا اے ماموں ماں کیوں روتی ہے؟ میں نے کہا تیری بیماری سے۔ پھر جوان نے کہا کیا اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے؟ میں نے کہا ضرور محبت اور رحم ہے۔ جوان نے کہا اللہ تعالیٰ مجھ پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا میں نے اس کو قبر میں اتارا اور لحد میں رکھ کر اینٹ برابر کرنے لگا۔ لحد کے اندر نظر کیا تو دیکھا کہ بہت بڑا میدان ہے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا تو بھی دیکھتا ہے؟ کہا ہاں دیکھتا ہوں۔ یہ اس کلام کا اثر ہے جس کو آخری وقت میں کہا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھا۔ مرتے دم اللہ سے نیک گمان رکھو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو کوئی مرے اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھتا ہو، حسن ظن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال صالحہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بس حاصل ارشاد کا یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کی پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ اسے پسند کرتے تھے کہ بندہ کو موت کے وقت اس کے اچھے اعمال یاد دلائیں اور اسی کی تلقین کرے یہاں تک کہ اسے اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن ہو جائے۔ سب سے عمدہ خصلت حضرت عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کی کوئی خصلت اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دیدار کا
मुश्ताक हो। सामईन किराम, आपने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में किस तरीके से बंदे को गुमान रखना चाहिए। आप भी इसी तरीके से गुमान रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार के मुश्ताक रहें। इंशाअल्लाह कब्र में भी अल्लाह के नूर का दीदार होगा। अल्लाह के नूर से मुराद हुजूर सरवर कौनैन का दीदार होगा और कल क़यामत के दिन भी दीदार होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, देखो तुम में से जो कोई मरे तो इस हालत में मरे कि वो अल्लाह पाक की निस्बत अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह से अच्छा गुमान रखना जन्नत की कीमत है। यानी जिसको हक़ ताला से उसने जन पैदा हो गया वो जन्नत में गया। अल्लाह की मोहब्बत की अलामत। रिवायत है अम्र बिन अल-हिमक रज़ियल्लाहु अन्हु से कि फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह ताला किसी बंदा को दोस्त रखता है तो उसको शीरी करता है, शहद जैसी खुशगवार चीज़ें देता है, यानी अमाल सालिहा व इखलाक़ हुस्ना की तौफीक अता फरमाता है। सहाबा ने कहा, किस तरह शीरी करता है? आपने फरमाया, मरने से पहले नेक काम करवाता है, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी उससे खुश हो जाते हैं। फ़ायदा नंबर 1, बदून अमाल सालिहा के मरते वक्त हक़ ताला के साथ हुस्ने ज़न नहीं हो सकता। फ़ायदा नंबर 2, बदून अमाल सालिहा के हक़ ताला से उम्मीदों का वाबस्ता रखना हुस्ने ज़न नहीं है बल्कि गुरूर यानी धोखा है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में गुमान रखनी चाहिए और मौत को ज़्यादातर याद किया करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर का दीदार हो और मरते वक्त आपका ईमान पर खात्मा बिल खैर हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड ऑलमोस्ट यू वॉच माई ऑल वीडियोस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और तब तक मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। जज़ाकल्लाहु खैरा एंड अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।